اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الاطہرین الاطہرین اما بعد فقد قال مولانا وامامنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا قدرت على عدوک فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کلمہ اختصار اور کلمہ حکمت کے ساتھ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہیں، جہاں جناب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک انتہائی اہم نقطے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جب تم اپنے دشمن کے اوپر قدرت پالو تو اس قدرت کے عوض میں تمہیں کیا کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے کسی دشمن کے اوپر قدرت پالو، باوجود اس کے کہ تمہارے پاس اللہ نے طاقت دی ہے، باوجود اس کے کہ اللہ نے تمہارے پاس حالات تمہارے لیے سازگار و مناسب بنائے ہیں، باوجود اس کے کہ تم اپنے دشمن کے اوپر قابو پا سکتے ہو، تسلط پا سکتے ہو، اسے پسپا کر سکتے ہو، اسے شکست دے سکتے ہو، اسے پچھاڑ سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود امام کیا فرماتے ہیں کہ اگر یہ قدرت ہے تو قدرت کے باوجود تم کیا کرو، فجعل العفو، کہ تم اسے معاف کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں قدرت دی ہے اپنے دشمن کے اوپر تو امام علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے دشمن کی خطاؤں کو معاف کر دو۔ کس لیے اور کس فکر کے تحت یہ کام کرنا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ معافی شکرن للقدرت علیہ، معبود کی بارگاہ میں اس قدرت کے حاصل ہونے کے شکریہ کے نتیجے میں کہ جو دشمن کے لیے تمہیں اللہ نے دی تھی، دشمن کے مقابلے میں جو اللہ نے تمہیں طاقتور بنایا تھا، قوی تر بنایا تھا، عفو کر کے، معاف کر کے، اسے بخش کر کے تم اللہ کی دی ہوئی اس قدرت کے اوپر شکر ادا کرو۔ یعنی صحیح معنوں میں جو اللہ نے تمہیں قدرت دی ہے اس کا شکریہ ادا کرنا ہی یہ ہے کہ اسے معاف کر دو۔ یا بالفاظ دیگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر تم اللہ کی طرف سے دی ہوئی اپنی طاقت کے اوپر شکر ادا کرنا چاہتے ہو خدا کا تو اپنے دشمن کو معاف کر دو۔ ٹھیک ہے، اپنے دشمن کو معاف کرنا ہی قدرت کے ہونے کے باوجود یہی قدرت کا شکر ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ واقعی اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں اس کی طرف سے دی ہوئی قدرت و طاقت کا شکریہ ادا کرے تو اپنے دشمن کو معاف کرے، تاکہ واقعی معنوں میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی دی ہوئی طاقت کا شکر ادا ہو سکے۔ یہ صحیح معنوں میں ایک اہم اور انتہائی معقول نقطے کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ واقعی بندہ وہ ہے کہ جو اپنے دشمن کے اوپر طاقت ہونے کے باوجود، قدرت ہونے کے باوجود، حالات سازگار ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود معاف کر دے، اور یہ معاف کرنا ہی کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں شکر ہے۔ اگر طاقتور بندہ ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی طرف سے دی ہوئی طاقت کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ شکریہ کیسے ادا کرے؟ ایک طاقتور بندہ، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر طاقت کا اور قدرت کا خدا کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دشمن کے اوپر قدرت ہونے کے باوجود اسے معاف کرو، اسے عفو کر دو، اسے درگزر کر دو۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی بندے کو معاف کر دینا سب سے بڑا کیا ہے؟ کمال اور ہنر ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت طاہرہ میں، سیرت عصمت میں یہ بارہا دیکھنے کو آتا ہے کہ آپ نے اپنے دشمن پر تسلط اور قبضہ ہونے کے باوجود، قدرت پانے کے باوجود کیا ہے؟ معاف کیا ہے۔ خود مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جن کا یہ ارشاد گرامی ہے، خود ان کی سیرت طیبہ میں یہ بات باقاعدہ طور پر دیکھی گئی ہے کہ بارہا آپ نے اپنے دشمن کو کیا ہے؟ معاف کیا ہے، بارہا اپنے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ گستاخی کرنے والے کو معاف کیا ہے، جس نے بھی امام کے شان میں گستاخی کی اسے معاف کیا ہے۔ اس سلسلے میں بے شمار جو ہے وہ کیا ہے آپ کو دلیلیں اور نظیریں امام علیہ السلام کی حیات طیبہ میں دیکھنے کو مل جائیں گی، بالخصوص جنگ خندق میں
عمر ابن عبدغت نے جناب امام علی علیہ السلام کے شان اقدس میں جو گستاخی کی ہے، وہاں پر کیا ہے، آپ نے قدرت پانے کے باوجود، اس کے سینے پہ سوار ہونے کے باوجود، ان قریب تھا اس کی گردن کو آپ قطع کر دیتے تھے، اس کی گردن کو آپ کاٹ دیتے، لیکن اس نے کیا گستاخی کیا، باوجود اس کے کہ امام اس کے اوپر قدرت کاملہ پا چکے تھے، پوری طریقے سے آپ اس کے اوپر کیا ہے قابو پا چکے تھے، امام کے پاس قدرت الہی بھی تھی، قدرت ایمانی بھی تھی، قدرت جسمانی بھی تھی، اور ان سب کے ہوتے ہوئے امام علیہ السلام نے اسے معاف کر دیا۔ اس سے بہتر اور کیا اللہ کی بارگاہ میں قدرت کے بعد اور دشمن کے اوپر تسلط کے بعد شکر کا کوئی اور نمونہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، اس سے بہتر کوئی اور نمونہ نہیں ہو سکتا جو امام علی علیہ السلام نے پیش کیا ہے میدان جنگ میں، کہ جہاں آپ نے پوری طریقے سے اپنے دشمن کے اوپر کیا ہے قابو پا لیا تھا، قدرت پا لی تھی، اللہ نے انہیں قدرت بخشی تھی، موقع بھی تھا، لیکن امام علیہ السلام نے اسے کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے معاف کر دیا، اس کے سینے سے اتارا ہے۔ خود ابن ملجم مولا امیر المومنین قدرت رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ بے شک قدرت کاملہ رکھتے تو اسے قتل کر سکتے تھے امام علیہ السلام، سب کچھ جانتے ہوئے، قدرت رکھتے ہوئے، لیکن پھر بھی کیا کیا امام علیہ السلام نے؟ اسے چھوڑ دیا۔ یہ قسم کی معافی تو ہوئی ہے کہ جو امام علیہ السلام کی جانب سے ہے۔ کیا اس بات کی طرف اشارہ نہیں؟ امام علیہ السلام اللہ کی طرف سے دی ہوئی قدرت کے اوپر جو ہے وہ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ معبود جو تو نے جو ہے وہ طاقت دی ہے، میں جو ہے وہ دشمن کو، قاتل کو، اور جو ہے وہ کیا ہے ایک گستاخ کو معاف کر کے تیری بارگاہ میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ یہ تیری طرف سے دی ہوئی قدرت کا، طاقت کا، قوت کا شکر ہے معبود کہ تو نے ہمیں اپنے دشمن کے اوپر کیا ہے قادر و طاقتور بنایا ہے۔ یہ عمومی زندگی سے لے کر کے خصوصی زندگی تک یہ جو ہے وہ جملہ ہر کسی کے لیے سازگار ہے، ہر کسی کے لیے جو ہے وہ کیا ہے قابل تأسی اور اطاعت ہے، کہ عمومی زندگی میں بھی، عام زندگی میں بھی کسی کے اوپر قدرت و طاقت پا جانے کے بعد بھی انتقام لینے کا جو ہے وہ کیا ہے موقع ہونے کے باوجود، انتقام لینے کے ذرائع ہونے کے باوجود، انتقام لینے کے جو ہے وہ کیا ہے امکانات ہونے کے باوجود اپنے دشمن کو معاف کرنا کیا ہے اللہ کے بارگاہ میں وہ دی ہوئی طاقت کا شکر ہے۔ یاد رکھیں کہ طاقت جو ہے وہ کیا ہے صرف اور صرف جسمانی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایمانی طاقت ہے، زبانی طاقت ہے، عملی طاقت ہے، یہ ساری طاقتیں ہیں، قلبی طاقت ہے۔ ہر طریقے سے کی قدرت کا جو ہے کیا ہے شکر اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ اپنے دشمن کو معاف کر کے اپنی قدرت کاملہ یا جو اللہ کی طرف سے قدرت عنایت ہوئی ہے اس کا شکر معبود کی بارگاہ میں ادا کر سکتے ہیں۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے اپنی قدرت کا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا کہ اپنے دشمن کو معاف کر دیا جائے، درگزر کر دیا جائے۔ بس عزیزو آج اسی کلمے پر گفتگو کو تمام کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنے دشمن کو قدرت ہونے کے باوجود بھی معاف کرنے کی توفیق کرامت فرمائے، ہمارے اعمال کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے امام کو ہمارے اعمال سے خوشنود فرمائے، امام عصر کو ہمارے زمانے کے امام کو معبود پردے غیب سے بھیج دے، ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔